کراچی میں پروٹیسٹس، ایک جماعت اسلامی کا اور دوسرا ایم کیو ایم کا، یہ ہمارے مستقبل کی کئی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم آج کی نہیں بلکہ یہ ایٹیز سے بنی ہوئی ایک جماعت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا اور خوب جو ہے وہ اس کو دودھ پلایا، لیکن کہتے ہیں کہ دودھ پلاتے ہوئے بھی اگر جو ہے وہ آپ کو ڈسٹیں سے باز نہ آئے تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر خیر کچھ عرصہ پہلے الطاف حسین صاحب نے ایسی تقریر کی کہ جس کی بنا پر ان کا نام تو الگ کر دیا گیا اور اس کو ایم کیو ایم لندن کا نام دیا گیا، اور جو پیچھے رہ گئی وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی، جس کے کرتا دھرتا جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے، جو آج کل گلیوں میں پھرتے ہیں اور آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی بلا لے، لیکن ان کے ساتھی جو ہے وہ ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک گیم کی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں۔ کیونکہ جیسے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دو مختلف ایکسٹریمز پر چل رہے ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم کے اندر بھی اسی طرح کی گفتگو یا کہہ لیں کہ ان کی اپروچ بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں ہو جائیں اور کچھ اس کے اگینسٹ ہو جائیں، تاکہ آپ دونوں محاذوں پر کامیابی سے لڑ سکیں۔ اب ایم کیو ایم نے جو پروٹیسٹ کا آج وعدہ کیا وہ یہ تھا کہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے پریس کلب کی طرف جائیں گے اور وہ کسی اور طرف کو نکلیں گے نہیں، لیکن جو ہی وہ اس موڑ پر پہنچے جو کہ ریڈ زون کی طرف جاتا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس اور قرب جوہر میں جو ہوٹلز ہیں جن میں پی ایس ایل کے وہ کھلاڑی جو کہ دوسرے ممالک سے آئے ہیں وہ موجود ہیں، تو اس طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا۔ جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے اس پر تشدد کی راہ اپنائی اور یہ ساری صورتحال لاٹھی چارج پر یعنی الٹیمیٹلی پہنچی، جس میں کئی لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں آپ ضرور احتجاج کیجیے، لیکن جو آپ نے اپنا روٹ پلان بنایا ہے اس میں آپ اس طرف مت جائیے جس میں ہمیں ایک ڈیفیکلٹ صورتحال کا سامنا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں ان کی سیفٹی ہمارے لیے بہت مقدم ہے اور وہ کسی چیز پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے یعنی سندھ گورنمنٹ انہیں نہ روکتی اور وہ اس جگہ پہنچ جاتے اور ادھم مچاتے جیسا کہ انہوں نے بہت سالوں سے مچائے رکھا، تو کہتے ہیں جی حکومت نے ان کو کیوں نہیں روکا، اور اگر آپ روک لیا ہے تو کہتے ہیں حکومت سے ان تمام سالوں کا حساب پوچھیے کہ ان کے پاس اتنے بجٹ کے پیسے آتے ہیں تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں۔ یہ وسیم اختر صاحب ایک ٹیلی فونک گفتگو میں میڈیا پر فرما رہے تھے جب ان سے اس پروٹیسٹ کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ تو سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ پورے مشرف دور میں بلکہ اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا حصہ رہی اور دونوں ہاتھوں سے یہ صوبہ سندھ کے مالک رہے، تو وہ پیسے جو ہے وہ انہوں نے کہاں خرچ کیے؟ نہ تو کراچی ڈیولپ ہوا، نہ مہاجر یعنی کمیونٹی ڈیولپ کر سکی، ماسوائے اس کے کہ انہوں نے وہاں پر اپنی وارڈز اور یونٹس بنائے ہوئے تھے جس کے اندر یہ اپنی من مرضیاں کرتے تھے اور پیسے جو ہے وہ بھائی صاحب کو بھیجتے تھے جو کہ وہاں پر اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ ایسی ایسی تقاریر فرماتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ تو آپ کہیں بھی سن بھی نہیں سکتے۔ اینی ویز، تو یہ کراچی میں جو دوسرا جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اس میں تو ضیافتیں بھی ہیں اور اس میں سب کچھ ہے۔ تو جب آل ایٹیز اینڈ نائنٹیز یہ ایم کیو ایم رہی تو اس وقت جماعت اسلامی جو ہے تو کراچی میں بول بھی نہیں سکتی تھی، تو وہ اس بات پر شکر نہیں کرتے ہیں کہ ان کو احتجاج کے لیے اتنا لمبا ٹائم بھی دیا گیا اور ان کو جگہ بھی دی گئی۔ تو پولیٹیکل گورنمنٹس کے جہاں فائدے ہیں ان فائدوں سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے، لیکن نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ مت کریں۔ ایم کیو ایم کے آفاق صاحب ہیں، پچھلے دنوں وہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پٹھان کمیونٹی کراچی میں آباد ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پٹھان تو کراچی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ہوٹلز پر یا ان کے ریسٹورنٹس پر جا کے کھانے مت کھائیے اور چائے مت پیجیے، کیونکہ جب آپ ان کے ہوٹلز پر جاتے ہیں اور آپ وہاں پر ان کو پیسے پے کرتے ہیں تو اس سے ان کے کاروبار تیز چلتے ہیں، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیجیے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ اپنی مہاجر کمیونٹی کو ضرور جو ہے وہ بلائیے، اس کو ترغیب دیجیے، اس کو دعوت دیجیے اپنے ساتھ پولیٹیکل سٹرگل میں، لیکن کسی دوسرے کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی دوسری کمیونٹی کے اگینسٹ یعنی نفرت انگیز گفتگو کریں گے تو آپ جو ہے وہ مہاجر کمیونٹی کی کسی طرح سے خدمت نہیں کر رہے۔
اور ہمیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہم پروٹیسٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریس کلب سے جیسے ریڈ زون کی طرف مڑ کے تو کل جو ہے یہ ایم کیو ایم والے کسی اور نعرے کی طرف، جیسے کہ ان سے منسوب ہے کہ یہ ایک الگ سے ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں۔ ان کے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں، وہ ٹی ٹی پی سے حکومت کے مذاکرات کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ الطاف حسین سے بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے جب ٹی ٹی پی سے ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے اندر سے ابھی تک جو ہے وہ الطاف بھائی کے جراثیم جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنی بات ان سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ان سے جوڑے رکھیں گے۔ بہت زیادہ توجہ کی اور بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے نگیٹو عناصر، حالانکہ ساری مہاجر کمیونٹی ایسی نہیں ہے، لیکن چند ایک لوگ ہیں جو اپنا دال دلیا بہتر کرنے کی خاطر یا اپنا جو ہے وہ جیبیں بھرنے کے لیے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل رہیں گے اور بہر صورت وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، لیکن پروٹیسٹ پر جو ہے وہ کسی کو کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی اور نہ ہی لگائے گی۔ یہ جو بھی پروپیگنڈا ایم کیو ایم ایٹ پریزنٹ کر رہی ہے یا جو کرتی رہے گی، یہ اس کا وتیرہ ہے، کیونکہ یہ جب بھی حکومت، ویسے تو یعنی ایم کیو ایم کے بننے سے لے کر آج دن تک یہ ہمیشہ ہر حکومت کی اتحادی رہی ہے، اور جاتے ہوئے جو ہے وہ دودھ بھی پی گئی اور دودھ میں مینگنیاں بھی کر گئی۔ اب یہ پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، لیکن آخری کیونکہ لمحات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے، تو یہ پوری طرح اس میں مینگنیاں ڈالے گی اور اس سے الگ ہو جائے گی۔ یہی ان کا رویہ رہا ہے جو پچھلی ان کی تاریخ بتاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بےہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔